معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ موجود موقر علماء کرام، ائمہ مساجد، سادات کرام، سینئر مفتیان کرام اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے غایت ادب و احترام کے ساتھ نبی اکرم فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے جلسے کا عنوان افضلیت سیدنا صدیق اکبر ہے، اور آج 22 جمادی الاخری کو حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اسی مناسبت سے آج کی یہ نشست منعقد کی گئی۔ جلسے کا نام یوں بھی رکھ سکتے تھے، فضیلت سیدنا صدیق اکبر، عظمت سیدنا صدیق اکبر وغیرہ وغیرہ، لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرقہ جو مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہودیت سے اسلام میں کنورٹ ہوا، اپنی سازشوں سے وہ باز نہیں آیا، بلکہ اس نے صرف لبادہ چینج کر لیا، لباس بدل لیا، اور اس دور سے آج تک اسلام کی جڑیں کاٹنے میں، تخریب کاری کرنے میں مصروف عمل۔ اس فرقے کی بعد میں کئی شاخیں ہو گئی اور دنیا کے مختلف کونوں میں، گوشوں میں، شوشوں میں وہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے ہم ان کو پہچان لیتے ہیں، چہرہ بھلے گورا ہو لیکن نیچے سے اوپر تک آپ کو پتا ہے۔ بہرحال ان سے اہل اسلام کا کوئی تعلق نہیں، نہ ان سے شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ ہماری مساجد میں ان کا آنا ہے، نہ ان کے ایمان بگاڑے میں ہمارا جانا ہے۔ غرض کے کسی طریقے کا کوئی تعلق ہمارا ان کا نہیں تھا۔ لیکن اب بمبئی اور بعض خانقاہوں سے، بعض مزارات اولیاء سے کچھ اس قسم کی ذہنیت کے لوگ ہو گئے جو ان کا جھٹن کھا کے ان کی بولی بولنے لگے، اور عوام یہ دھوکے میں ہے کہ بہت بڑے پیر صاحب ہے، بہت بڑی نسبت ہے، بڑی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، امامہ شریف بھی ماشاء اللہ، جبہ شریف بھی 10-20 مریدین پیچھے سے پکڑے ہوئے ہیں، اور باپ دادا کی مسند انہیں جو ہے آئی ہوئی ہے۔ اقبال نے سچ کہا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ عوامی سطح پر اتنا بڑھ گیا کہ وہ لوگ جن کو دین کی ابتدائی باتیں بھی نہیں معلوم، کتنے ایسے ہیں کہ جن کو اگر پوچھا جائے کہ مسلمان ہونے کے لیے کن کن باتوں کو ماننا ضروری، کن باتوں سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، کن باتوں سے بندہ آؤٹ آف اسلام ہوتا ہے، بیسیکلی باتیں ان کو نہیں پتا ہے۔ اگر ان کو آپ پوچھیں کہ بھئی اگر آپ سنی ہیں تو سنی ہونے کے لیے کن کن عقائد کو ماننا ضروری، ان کو وہ بھی نہیں پتا۔ حتیٰ کہ آپ عبادات میں جو روزانہ 5 وقت پڑھی جاتی ہے نماز، اس کی ابتدائی باتیں پوچھ لیں، قرآن کریم ان سے سن لیں، ان سے التحیات سن لیں، وہ صحیح طریقے پر نہیں پڑھ پائیں گے۔ لیکن اس قسم کے لوگ اب ٹرینوں میں، پان پٹی پر، چائے کی ہوٹلوں میں، چوراہے پر، اور جب رات میں تمام لوگ سو جاتے ہیں تو سڑکوں پہ نکل کر ہاتھ میں ان کے عجیب و غریب کڑے، گلے میں کڑے یا علی کا لاکٹ اور نیلے پیلے ہرے دھاگے ہاتھ میں باندھے ہوئے بہت بڑے محبت اہل بیت کے ٹھیکیدار ماشاءاللہ کہ امام عالی مقام نے جس کے لیے عظیم قربانی پیش کی، اس مشن پر پانی پھیرتے ہوئے پورا حلیہ بگاڑ لیا۔ یہ لوگ بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کس پر؟ صحابہ کرام کے بارے میں، ان مقدس نفوس قدسیہ کے بارے میں۔ خداوند قدوس و جبروت کی قسم کھا کر میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر تم واقعی عاشق رسول ہوتے، عاشق اہل بیت ہوتے تو خدا تمہیں اس دور میں پیدا کرتا، آج بریانی کھانے کے دور میں نہیں، قربانی دینے والے وقت میں تم پیدا ہوتے۔ آج تم یہاں تک ٹھوس ٹھوس کر کھا لیتے ہو اور رات میں بیٹھ کر صحابہ کے فیصلے کرتے ہو، فلانا تو باغی تھا، فلانا تو جہنمی تھا، اس نے تو ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا۔ بدبختو، کان کھول کے سن لو، صحابہ کرام کے فیصلے تاریخی کتب سے نہیں ہوتے ہیں، حدیث و قرآن سے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تمہاری عقلیں ماری گئی، تم صحابہ کی عدالت لگا کر بیٹھے ہو چوک پر، روڈ پر، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا، وہ تو بھینسا تھا، فلانا ایسا تھا۔ تیری ماں تجھ پر روئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت اللہ نے عطا کی ہے صحابہ کی، وہ ایسی مقدس جماعت ہے کہ قرآن میں رب فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جن کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں کھرے اتر گئے، جب وہ امتحان میں پاس ہو گئے تو قرآن ہی سے سنو، قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، آنے والے فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، یعنی تمام صحابہ، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس پوری جماعت سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ سے رضا کا مجدہ قرآن دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب اللہ نے ان کا امتحان لیا، آپ مدارس میں جائیے، جامعات میں جائیے، یونیورسٹیز میں جائیے، بھلے کسی مکتب میں چلے جائیے، پرائمری اور ہائی اسکول میں چلے جائیے، ہر جگہ کا ایک ضابطہ ہے، ہر جگہ کا ایک ڈسپلن ہے۔ پہلے کورس کروایا جاتا ہے، اس کے بعد ایگزام میں بٹھایا جاتا ہے، جب وہ امتحان میں پاس ہو جائیں تو اس کے بعد انہیں نمبر دیے جاتے ہیں، انہیں ڈگری دی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان لیا، جب وہ پاس ہو گئے تو فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، اور انہیں نمبر کتنے دیے؟ یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ نے صحابہ کو 100 کے 100 نمبر عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر 100 کے 100 نمبر عطا فرما دیے، اور وہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور یہ ایسی جنت میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ ابھی تو نے جنت دیکھی بھی نہیں، جنت کی بو باس ملی بھی نہیں، ابھی تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بخشش کا، اور تو صحابہ کے فیصلے کر رہا۔ فلانی نے کلیجہ چبایا، اس کا یہ حکم،
اس کے بیٹے نے یہ کر دیا تو اس کا یہ حکم اتنا قابل ہو گیا حکم بیان کرے گا. اب یہ بولتے بولتے یہ مرض، یہ بغض صحابہ کا کینسر امیر معاویہ پہ نہیں رکا. خوب اچھے سے سن لو، آن لائن بھی لوگ تقریر سن رہے ہیں. بمبئی میں جتنے کالے پیلے ہرے نیلے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا تامک ٹنیا پی رہے حرام خورو، میرا نام کلیم حنفی ہے، سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر رضا، شیر رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. وہ خانقاہیں جہاں تزکیہ نفس ہوتا تھا، جہاں تزکیہ قلب ہوتا تھا، جہاں قلوب و اذہان کی تذکیر ہوتی تھی، جہاں پر حب خدا اور حب رسول کے جام پلائے جاتے تھے، پڑی ہے سب اجڑی ہوئی خانقاہیں. وہ درویش و سلطان کی امیدگاہیں فرشتوں کی پڑتی تھی جن پر نگاہیں. وہ کہاں ہے آج؟ کہاں ہے وہ جذب الہی کے پھندے؟ کدھر ہے وہ اللہ کے پاک بندے؟ اب تو خانقاہیں نہیں خام مخواہیں ہو گئی ہے، اور اس میں جو 2-2 ٹن کے اور 10-10 ٹن کے پیر صاحبان بیٹھے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے اور مستی کے ساتھ قوالی فرمانے والے، اور عورتوں کے ساتھ بھی بھانگڑا ڈالتے پیر صاحب، اور فرماتے پیر سے کیا پردہ. ساری جو مستی ہے وہ پیر لے لے اور جتنی سختی ہے وہ مولوی لے لے. شریعت پورا مولوی کی طرف، طریقت مطلب مستی. بھانگڑا ڈالو، فتنے پھیلاؤ، نماز روزے سے فارغ. خدا بندے قدوس و جبروت کی قسم، جو پیر مسجد میں آنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، وہ پیر نہیں پیر ہے. خالی پگڑیاں اور القاب اور خانقاہوں کی اونچی عمارتیں مت دیکھو، اس کا تعلق صحیح ہے یا نہیں ہے خود یہ دیکھا کرو. میرے بزرگوں اور دوستوں، اب خانقاہیں شیعت کی بولی بول رہی ہے، حافظیت کی بولی بول رہے ہیں، اور اس دریا میں، اس رو میں اچھے اچھے لوگ بہتے جا رہے ہیں. بات امیر معاویہ تک ہی نہیں ہے، ہندا اور ابو سفیان تک ہی نہیں ہے، حضرت حبشی تک ہی نہیں ہے. بات بڑھتے بڑھتے حضرت ابو بکر تک چلی گئی. ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جو اپنا سینہ پیٹتے رہتے ہیں، ان کے سینے ہے ہی اسی لائق، وہ ہمیشہ پیٹے جائیں، کیونکہ ان میں بغض صحابہ ہے. ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کا جھٹن کھانے والے یہ تفضیلی گروہ جو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، یہ مولائی نہیں موالی ہے، موالی. ہاں ہاں، بے شک بے شک. محبت علی کی بات کرتے ہو، حضرت مولائے کائنات منبر کوفہ پر ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہو وہاں علی کی محبت نہیں آ سکتی. بے شک بے شک. علی کی محبت وہاں نہیں آ سکتی. آج لوگ حضرت ابو بکر تک چلے گئے اور کہتے ہیں صاحب کہ ان کی افضلیت تو جمہور کا قول ہے اور حضرت علی ان سے افضل ہے. کچھ لنگڑی لولی حدیثیں اٹھا کر لاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دلیل نہیں ہے. ہر دعویٰ کرنے والے کے پاس دلیل ہوتی ہے. دلیل کا معیار دیکھا جاتا ہے کس پائے کی. آپ کہیں کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھ ڈالی اس مسئلے میں. ابن تیمیہ نے 2500 کتابیں لکھی ہیں. علماء بیٹھے ہیں, پوچھو. اشرف علی تھانوی نے 900 کتابیں لکھی. گستاخی کے بعد کیا اسلام سے اس کا تعلق رہا؟ کتابیں کتنی لکھی یہ مت دیکھو, یہ دیکھو کہ ان کے عقائد ہیں کیا. جو لوگ حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتے ہیں, بالاجماع وہ اہل سنت سے خارج ہیں, گمراہ ہیں, بد مذہب ہیں, ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا.
اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا انبیاء کرام اور رسول ملائکہ اور رسول انبیاء کے بعد تمام امت میں اور پچھلی تمام امتوں میں تمام انبیاء کی امت میں آپ کا مقام افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور یہ سچائی لے کر آنے والے یعنی نبی کریم. کون سی سچائی؟ دین کی، ایمان کی، عقیدے کی، قرآن کی، اسلام کی، رب کی وحدانیت کی. وصدق به اولئک هم المتقون، سچائی لانے والے اور اس سچائی کو قبول کرنے والے، یہ دونوں متقی ہیں. اب اس آیت کی تفسیر دیکھو، حضرت مولائے کائنات اس کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس آیت میں جو دو متقی ہیں اس سے مراد ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک ابو بکر صدیق ہیں. اگر یہی قرآن پڑھتے ہو، اگر 40 پارے والا پڑھتے ہو تو مجھے نہیں پتا اس میں کیا غلاظت بھری ہے، لیکن جو جبریل کے ذریعے سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا اور قرنن بعد قرنن نسلن بعد نسلن جس کی تدوین ہوئی، جسے جمع کیا گیا، جس کے حروف اور الفاظ کی حفاظت کی گئی، اس قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو نبی کی سچائی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، وہ صدیق، وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی. کچھ پلے پڑی یا پھر پیر صاحبوں کے قصے سناؤں، کیونکہ بمبئی میں پیر صاحب بہت بھر گئے. ایک پتھر اٹھاؤ، ایک مرشد نکلیں گے، ایک حضرت نکلیں گے، ایک پیرا نکلیں گے، ایک قلندر نکلیں گے. یہ قلندر نہیں، یہ کل اندر. یہ بہت بڑا حرام خور ہے، یہ تم کو جو ہے کرامات کا چگا پہنا کر گمراہ کر دے گا. قرآن کہہ رہا ویسا یجنبها الاتقى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی. یہ کس کے بارے میں آیت اتری؟ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، جلالین اٹھا کر دیکھ لیں، ساوی اٹھا کر دیکھ لیں، مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جانے والی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا، ان کے آقا امیہ بن خلف جو بڑا نالائق قسم کا آدمی تھا، اس سے خرید کے آزاد کیا، تو آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا کیا ضرورت تھی اتنا مال خرچ کرنے کی؟ ایک کالے کلوٹے غلام کے لیے اتنا مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، جو کوئی عالی نسب بھی نہیں ہے؟ جب حضرت ابو قحافہ نے یہ بات کہی تو قرآن کہہ رہا وَإِذَا يُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی، جس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے تاکہ وہ مال پاک ہو جائے. مجھے بتاؤ، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، پھر جن کے مذہب کے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جہنم کے 10 دروازے ہیں، ایک دروازے سے فرعون، ایک سے نمرود، ایک سے شداد، ایک سے حامان، ایک سے قارون اور ایک سے معاذ اللہ ابو بکر و عمر جائیں گے. تمہاری ماں تم پر روئے او بدبختوں، ابو بکر و عمر کے بارے میں جہنم کا تصور کرنے والوں، تمہاری نسلیں جہنم میں جل جائیں گی. اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی. کون ہے سب سے بڑا متقی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. قرآن انہیں متقی کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک لائق احترام، عزت والا، فضل والا، شرف والا وہی ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہو. قرآن نے ابو بکر کو سب سے بڑا متقی بھی کہا. قرآن نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ اللہ انہیں سب سے زیادہ پسند فرماتا. اور کیوں نہ پسند فرمائے کہ جب میرے مصطفیٰ رات کی تاریکی میں مکے کو چھوڑ کر مدینے کو مسکن بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو ساتھ میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق. واقعہ آپ سب سن چکے ہیں کہ ایک غار میں ٹھہرنے کا پلان ہوا کہ یہاں رات گزاریں گے.
غار بہت پرانی تھی. حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر کھڑے رہیں, میں اندر جا کر صفائی کرتا ہوں. روایتوں میں ہے آپ نے اپنی لنگی پھاڑی اور اندر جتنے ہول تھے, جتنے سوراخ تھے, سب آپ نے موچ دیے. ایک جگہ جو باقی رہ گئی تھی وہاں آپ نے ایڑی لگا دی, وہاں آپ نے اپنے پائے اقدس کو لگایا, سرکار کو اندر بلایا. میرے آقا تشریف لائے اور صدیق کی ران پر میرے آقا نے سر نبوت کو رکھا اور محو استراحت ہو گئے. اور اسی وقت میں اندر جو سانپ تھا اسے باہر نکلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا. وہ ہر چند چاہتا تھا ابو بکر پیر ہٹائیں, میں بھی باہر نکلوں اور رخ مصطفیٰ کو دیکھوں, لیکن ایسا نہ ہو سکا. بالآخر سانپ نے کاٹا. اس کی شدت درد کی جب زیادہ ہوئی تو آپ کے آنسو رخسار مصطفیٰ پہ گر گئے. میرے آقا بیدار ہو گئے. فرمایا صدیق تجھے کس بات نے رلایا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مقدس لعاب دہن نکالا اور صدیق کے قدموں پہ لگا دیا اس جگہ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا. فوراً سانپ کا اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا, زہر کا اثر زائل ہو گیا. دیکھو صدیق کو کل بھی سانپ کاٹ رہا تھا, آج بھی سپولے صدیق کے اوپر بھونک رہے ہیں, صدیق کو زبان تان کو دراز کر رہے ہیں. لیکن جس کا نگہبان مصطفیٰ ہو اس پر لاکھ بھونک لو کچھ ہونے والا نہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, قرآن کریم سے بھی اور احادیث مصطفیٰ سے بھی یہ غار میں جب میرے آقا ہے تو فرماتے ہیں, قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب یہ دونوں غار میں تھے تو میرے آقا نے ابو بکر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر, فکر نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اذ یقول لصاحبہ, اپنے صحابی سے فرمایا. اب جو لوگ شیعت کا جھٹن کھانے کے بعد حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں وہ کان کھول کے سن لے, حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ ذرا مجمع بولے تو. اتنے ڈاؤٹ فل ہیں آپ, ہاں تھوڑا کم ڈانٹ کے بول بھائی. کافر ہیں کافر, اور جو آپ کی خلافت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. مزاروں پر دھمال ڈالنے والے, لوگوں کی جیبوں پہ نظریں رکھنے والے, یہ لال پیلے ہرے نیلے لباس پہن کر, اونچی اونچی ٹوپیاں پہن کر, 10 انگلی میں 20 انگوٹیاں ڈال کر جو لوگوں کو مریداں کرتے پھر رہے ہیں اور اپنی خواہ مخواہوں میں صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں, کان کھول کے سن لو. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق کے ساتھ اللہ ہے, اور صدیق کا مقام بڑا کیوں نہ ہو, افضل کیوں نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صدیق افضل ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں انبیاء کی مقدس جماعت کے بعد روئے زمین پر تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے افضل ابو بکر ہیں. اور اس کے لیے آپ حضرت علی ہی کا قول سنیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا, بی بی فاطمہ کے علاوہ بھی آپ نے اور نکاح فرمائے, ان سے اولادیں ہوئی ہیں, تو ایک بیٹے محمد بن حنفیہ بھی ہیں, اور اتنے چہیتے بیٹے ہیں کہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا مولا کائنات کے تو امام حسن سے فرمایا میرے بعد محمد بن حنفیہ کا خیال کرنا, میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب امام حسن کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو آپ نے امام حسین کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد محمد بن حنفیہ کا خیال رکھنا, کیونکہ ان سے والد گرامی بھی اور میں بھی محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. وہی محمد بن حنفیہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3671 لکھ لو. جو انٹرنیٹ کی معرفت سے دین سیکھتے ہیں اور وہ 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھے ہوئے مرزا کذاب کو فالو کرتے ہیں اور صحابہ کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں. محمد بن حنفیہ کی روایت ہے, انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں صحابہ میں سب سے بہتر کون ہے؟
قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر. سبحان اللہ. ثم من، پھر انہوں نے پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا ثم عمر، اس کے بعد عمر. تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پوچھ لوں پھر کون، تو مجھے ڈر تھا کہ آپ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا ثم انتا، پھر تو آپ ہیں. حضرت علی فرماتے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک عام سا انسان ہوں، یعنی مجھے افضل نہ سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کی انکساری ہے. دیکھو خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فیصلہ فرما دیا کہ، اور ان کے بیٹے سے فرمایا، اور یہ روایت تواتر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. آپ نے فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے کون؟ اب جو گانجے کا سٹا مار کے، بٹن کھا کے، گھاس پھونک کے، چاچی پی کے اپن اجمیر جا ریلا، ریل میں چلم کے دھوئیں اڑیں گے. ماشاء اللہ. دیکھو ذرا قوال صاحب، حکومت سے میں گزارش کروں گا کہ اس قسم کی بکواس قوالی کرنے والوں کو فی الفور اندر ڈالا جائے. بے شک. اور یہ بھی دیکھو چرسی بڑے مزے سے سنتا، پھر 2.5 دن کے جھوپڑے پہ جا کر خوب گانجا مار لیں گا، آنکھیں لال ہو جائیں گی. اس کے بعد لوگ فرماتے ہیں مارے پھٹ کا نشہ ہے، یہ مارے پھٹ کا نشہ ہے. ایسے معرفت ہوتی ہے. اور ایسے ایسے با کرامت گنجیڑی نشیڑی چرسی گردلے آج گھوم رہے ہیں اور صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں. بدبختوں دیکھو حضرت مولا کائنات خود فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، اور ایک روایت ان سے ہے، فرماتے جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. اچھا آپ کہنے والے تو آج ہیں، اب حضرت علی ان کو مارنے کے لیے کیسے تشریف لائیں گے؟ لیکن قیامت میں تو ملیں گے نا، پھر وہاں کہاں بھاگو گے؟ مولا علی کے 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. حیدر کرار نے ذوالفقار کی نوک سے خیبر کا قلعہ اکھاڑا تھا. 80 کوڑوں میں تمہاری کیا حالت بنے گی بدبختوں، سوچو. بے شک. بکواس کرتے ہو، نشہ چڑھا کر گانجا پھونک کر کہتے ہو دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. یہ علی ہے جو کہہ رہے ہیں صدیق کا پہلا. سبحان اللہ. بے شک. یہ علی ہے جو فرما رہے ہیں صدیق کا پہلا نمبر. اور سنو صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3665، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کا مسئلہ آتا، انتخاب کرنے کے لیے کہا جاتا کہ چنو کون افضل، حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی کے زمانے میں صحابہ میں انتخاب کا مسئلہ آتا، ووٹنگ کا کہ کون افضل ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں فنخیر ابو بکر، تو سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا آتا، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، اس کے بعد عمر کا نمبر آتا، پھر عثمان کا نمبر آتا. مجھے بتاؤ حیات ظاہری میں مصطفیٰ کریم نے جسے اپنے مسلح پر 17 مرتبہ امامت کی ذمہ داری سونپی ہو، وہ کوئی عام آدمی ہوگا؟ یہاں اتنے علماء بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے بتاؤ سب سے آگے آپ مسلح پہ کس کو بڑھاؤ گے؟ تو کہیں گے قرآن اچھا پڑھنے والے کو، تو قرآن تو اس میں سبھی اچھا پڑھتے ہیں. پھر کہیں گے جس کو زیادہ مسائل معلوم ہو، تو یہاں تو مسائل سبھی کو معلوم ہے. پھر کہیں گے جس میں زیادہ تقویٰ ہو اسے امامت کے لیے آگے کیا جائے. نبی کا ہر صحابی اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہے. خود میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. سارے صحابہ آفتاب و مہتاب ہے، لیکن سرکار نے ابو بکر صدیق ہی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا اور فیصلہ فرما دیا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا.
افسوس کہ اس دور میں مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کے لیے، وحدت کو پارا کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نام کا یمن کا ایک یہودی مدینے آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت میں اسی گروہ کا ہاتھ ہے۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو پھر حضرت علی خلیفہ بنے، یہاں ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، وہاں حضرت امیر معاویہ اور ان کے گروپ کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ خلیفہ برحق کو قتل کر دیا گیا اور علی بدلہ نہیں لے رہے۔ حضرت علی کے پاس کچھ ایسے مسائل تھے کہ فی الفور آپ وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کے دونوں گروپوں کو لڑوایا گیا، دونوں گروپوں کو لڑوایا گیا۔ حضرت علی کے بارے میں اس طرح کے دعوے کیے گئے کہ آپ رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، بلکہ آپ میں خداوند قدوس نے حلول فرمایا ہے۔ آج بھی یہ عقیدہ رکھنے والے نصیری ملک شام میں پائے جاتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جاتے ہیں، وہاں سے بچے کو پھینک کر کہتے ہیں اگر تجھے محمد الرسول اللہ کے خدا نے پیدا کیا ہے تو زندہ نہ رہنا، اگر علی بن طالب نے پیدا کیا ہے تو زندہ رہنا۔ جو بچہ زندہ رہ جاتا ہے اسے اپنا امام زمانہ بناتے ہیں۔ اتنے غالی درجے کے مشرکانہ عقائد ہے اس قوم کے۔ ارے جو قوم گھوڑے کی پوجا کرتی ہو بھلا اس کو توحید کیسے سمجھ میں آئے گی، عظمت صحابہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ لیکن ان مجاوروں کو کیا ہو گیا، ان کفن چوروں کو کیا ہو گیا؟ ہم عظمت صحابہ کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اجمیر میں نہیں چلے گا، ابے تیرے باپ کا راج ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کے غلام اجمیر میں پہنچیں گے تو ایسے چلیں گا کہ تو دکھے گا بھی نہیں۔ جب ہوا آتی ہے تو مچھر کہاں دکھتے ہیں، سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم اجمیر جائیں گے، بے شک، سبحان اللہ، جائیں گے نا، بے شک، لیکن چادر نہیں خریدیں گے، مجاوروں کے گیسٹ ہاؤس میں نہیں رکیں گے، بڑی دیگ چھوٹی دیگ میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ سکھوں جیسی شکل والا ہم دعا کرے گا اس کو، اور وہ سرور چرسی کو، اور جتنے بھی وہاں بھنگی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ایک پھوٹی کوڑی مت دینا۔ مجاوروں کو اگر پیسہ دو گے تو سمجھو تمہارا مال حضرات صحابہ کے بغض کے لیے خرچہ ہو رہا ہے۔ خواجہ سے ہمارا تعلق زمانے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں اجمیر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم نے کب کہا کہ یا نبی نہیں پڑھیں گے، وہ بھی ہمارا سلام ہے۔ ہم نے کب کہا حق معین یا معین کے نعرے نہیں لگیں گے، وہ بھی ہمارا حق ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ وہاں نعرے غوث کی اجازت کیوں نہیں ہے، وہاں حق چار یار کی اجازت کیوں نہیں؟ بے شک، بے شک، وہاں حق چار یار کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ سنیوں اچھے سے سمجھ جاؤ، معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ جتنے مجاور صاحبان ہیں شیعت کی بولی بول رہے ہیں، اور اکثر تو غالی درجے کے شیعہ ہو چکے ہیں، بے شک، غالی درجے کے رافضی ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ صحابہ پر بھونکنے والی قوم جو افضلیت کے مسئلے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ افضل نہیں، وہ افضل نہیں، اور معاذ اللہ گڑی ہوئی حدیثیں اٹھا کر لاتے ہیں۔ ایک ناگپور کا گینڈا ہے پیر صاحب، ایسی چونچ لال کر کے پان کھا کر ماشاء اللہ عظیم الجثہ کثیر اللحیہ بہت بڑا پگڑا پہن کر بیٹھتا ہے۔ دیکھو تو معلوم پڑتا ہے کہ فرشتوں کا کوئی قافلہ اوپر سے جا رہا تھا، اسی میں سے یہ حضرت نیچے آ کر ٹپک گئے۔ اب بیٹھ کر کہتا ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ دونوں لقب حضرت علی کے۔ بدبختوں یہ جعلی حدیثیں موضوع روایات اٹھا کر لاتے ہو اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھونکتے ہو، یہ سب جعلی روایات ہے۔ حضرت علی کے فضائل کم نہیں ہے، بہت فضائل ہے۔ صحیح احادیث سے اگر بیان کیے جائیں، ان کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایات کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک، تم سوچتے ہو جھوٹی روایات بیان کر کر شان بیان کریں گے، کعبے میں پیدا ہوا، اب نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے، لیکن جو کعبے میں پیدا ہوا حکیم بن حزام، وہ بھی میرے مولا کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکا۔ کعبے میں پیدا ہونے سے کوئی صاحب مرتبہ نہیں ہوتا، ورنہ رسولوں کے تاجدار، انبیاء کے امام میرے آقا بھی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے۔ بے شک، بے شک،
پھر کبھی بیان کریں گے کہ علی اور نبی ایک نور سے پیدا ہوئے. موضوع روایت ہے، موضوع. اب لوگوں کو کیا پتا حدیث کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہے. حدیث سنا دی، لوگوں نے مان لیا. ہمارے پاس آ کر بھی کبھی حدیث سناؤ نا پیر صاحب، تو ہم تمہارا علمی قد ناپتے ہیں، تم کتنے قابل. حضرت علی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک نور سے پیدا ہونے کی حدیث جو ہے وہ موضوع ہے. اس طرح مولائے کائنات کے فضائل بیان مت کرو، لیکن آؤ صدیق و عمر کی کیا فضیلت ہے ذرا ملاحظہ کرو. سبحان اللہ. آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرتے وقت 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں، پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا ہے، اسی میں لے جائیں گے اور اسی سے بروز محشر تمہیں اٹھائیں گے، اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. اچھا سنو، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جتنے ہیں سب بشر ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ صرف نور ہے بشر نہیں ہے. جو انبیاء کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. بہرحال اللہ کے جتنے نبی ہیں سب مٹی سے بنائے گئے ہیں، لیکن وہ جنت کی مٹی سے بنائے گئے اور ان کی مٹی میں کوثر و تسنیم کا پانی ڈالا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے جسم پر کیڑے نہیں بیٹھتے، بالوں میں جوئیں نہیں پیدا ہوتی، جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی، پسینہ بدبودار نہیں ہوتا ہے بلکہ پسینہ خوشبودار ہوا کرتا ہے. یہ انبیاء کرام کی خصوصیات ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے کسی نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوا، یعنی نیند کی حالت میں غسل فرض نہیں ہوا. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے چونکہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہے اور دل جاگتا ہے، اور شیطان ان پر اثر اندوز نہیں ہو سکتا ہے. اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 195، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے میرے منبر تک کا جو حصہ ہے. آپ میں سے کئی لوگ مدینہ شریف حاضری دیے ہوں گے، مسجد نبوی میں گئے ہوں گے، سرکار کے روضے انور کو دیکھا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں حجرہ عائشہ سے منبر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت سے لا کر زمین پر ڈالا گیا ہے، جنت سے لا کر. اور قیامت میں جب تمام زمین فنا ہو جائے گی تو یہ حصہ فنا نہیں ہوگا بلکہ یہ اٹھا لیا جائے گا جنت میں. سبحان اللہ. میں آپ کو جہاں لے کر جا رہا ہوں چلیے وہاں پر انشاءاللہ آپ کو نکتہ نہیں نکاتی نکات ملیں گے. ہم جب مردوں کو دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، اسی میں لے جائیں گے، اسی سے اٹھائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ کے حجرے سے میرے منبر تک کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے. میرے آقا ہجری 11 میں وصال فرما گئے، وصال ظاہری ہوا، سرکار کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا. یہ فضیلت اور کسی سرکار کی بیوی کی نہیں ہے. یعنی سرکار کس مٹی سے بنائے گئے؟ جہاں دفن ہوئے حجرہ عائشہ کی مٹی سے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، عام مٹی نہیں ہے. اچھا سنو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کی بیویوں میں اور بیویوں سے 10 باتوں میں فضیلت حاصل ہے. پہلی فضیلت یہ کہ جب میرا نکاح حضور سے کرنا تھا تو حضرت جبریل میری تصویر ایک ریشم کے کپڑے پر لے کر آئے اور سرکار کو دکھایا کہ اللہ تعالی چاہتا ہے آپ ان سے نکاح فرمائے. او نبی کی بیوی پہ بھونکنے والے ایرانی کتوں، ذرا مجھے بتاؤ، تمہاری کتاب حق الیقین میں لکھا ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو عائشہ کو قبر سے نکال کر کوڑے ماریں گے. او بدبختو، تمہاری مائیں تم پر ماتم کرے. یہ رسول اللہ کی وہ بیوی ہے کہ جن سے نکاح کا پیغام خود اللہ تعالی بھجوا رہا ہے. ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
پھر فرماتی ہے کہ ساری بیویاں نبی کی بیوی کی حالت میں سرکار کے نکاح میں آئی، میں اکیلے کنوارے پن کی حالت میں سرکار کے نکاح میں آئی، اور حضور میرے بستر پہ ہوتے، اللہ وحی کو نازل فرماتا، کسی اور زوجہ کے بستر پر ہوتے تو وحی نہیں آتی تھی۔ فرماتی ہیں حضور اور میں ایک ہی برتن میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے اس وقت رخصتی لی، اس وقت دنیا کو الوداع فرمایا جب آپ کا سر مبارک میرے کندھے اور چھاتی کے بیچ میں تھا، اور اس طرح انبیاء کا تاجدار اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ یہ عائشہ کی فضیلت ہے، اور فرماتی ہے کہ میری برات کا اعلان، میری پاکی کا اعلان، میرے پاک و صاف ہونے کا اعلان سورہ نور کی 18 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قوم حضرت عائشہ پر بھی بھونکتی ہے اور بہت بھونکتی ہے، معاذ اللہ، صرف اس لیے کہ حضرت عائشہ حضرت علی سے لڑ گئی، تم ان کی ساری فضیلتوں کا انکار کر دو گے؟ مجھے بتاؤ بدبختوں، حضور کا جو مدفن بنا وہ حجرہ عائشہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک حجرہ عائشہ ہے۔ اب سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 2390، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف پر مٹی چھڑکی جاتی ہے، اس کے قبر کی مٹی چھڑکی جاتی ہے۔ ابو عاصم کہتے ہیں اے لوگوں، تم ابو بکر و عمر جیسی فضیلت نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ابو بکر و عمر کی مٹی نبی کے مٹی سے ملی ہوئی ہے، یعنی وہ سرکار کی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث پاک جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتاوی افریقہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ ابو بکر و عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ نبی کے پہلو میں کون لیٹا ہے؟ ابو بکر و عمر لیٹے ہیں، تو وہ کس مٹی سے بنے؟ جنت کی مٹی سے بنے ہیں، جنہیں سرکار نے جنتی فرمایا، جنہیں قرآن نے کہا جہنم سے دور ہے، جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے احسان کے بدلے کے، ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکا، جو جنتی مٹی سے بنائے گئے نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، جہاں 70,000 ملائکہ قدم بوسی کے لیے درود و سلام عرض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور دنیا بھر سے کروڑوں زائرین آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اب بھی تمہیں شک ہے ابو بکر و عمر کی بخشش کے بارے میں؟ او بدبختوں، ابو بکر و عمر تو رسول کریم علیہ السلام کی مٹی سے یعنی جنت سے بنائے گئے ہیں اور سرکار کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا ابو بکر، ابھی ابھی جبریل آئے اور مجھے خبر دی کہ وہ فلانا محل جنت میں وہ آپ کے لیے۔ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کاش میں اس محل کو دیکھ پاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر فکر نہ کرو، اس محل میں جنت میں میرے ساتھ تم رہو گے، میرے ساتھ تم رہو گے۔ ابو بکر کیا جنتی ہونا ایسا ہی قطعی اور یقینی ہے جیسا یقینی یہ کہ جنت ہے۔ اگر ابو بکر و عمر جنتی نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم پھر جنت کا بھی وجود نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لو، جو لوگ صحابہ پہ بھونک رہے ہیں اور شیعوں کا دیکھا دیکھی، یہ جو اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر کے مرید بننے والے ہیں، ہم فلانے مخملی کے پیر ہیں، ہم ٹاٹ والے کے پیر ہیں، ہم جھنڈے والے کے پیر ہیں، اور آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیے ساؤتھ انڈیا کرناٹک کے علاقے میں، وہاں ہر شخص کے 4 پیر ہیں، اور ایسے عجیب و غریب پیر صاحبان ہیں، نماز روزے سے لوگوں کو فارغ کر دیا، اور ایسے جاہل پیر صحابہ کرام کے بارے میں بھونک رہے ہیں اور لوگ ان کی بولی بول رہے ہیں۔ اے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کانفرنس میں آنے والوں، عزم مصمم کر کے اٹھو کہ صحابہ کے بارے میں ہم محتاط رہیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا جو سچا مذہب ہے کہ نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ سب جنت مکین ہو چکے ہیں، اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔
رافضیت کی بولی مت بولو ورنہ بہت پچھتاؤ گے. خدا کی قسم پھر نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے, ادھر کے ہو جاؤ گے. صحابہ کے بارے میں محتاط ہو جائیے. آج افسوس کہ کھلم کھلا حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جبکہ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ یہ اجماع سے ثابت ہے اور اجماع کا منکر گمراہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلے ہم اسے چلنے دیں گے, لیکن قیامت میں جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. مسلمانوں, اجماع امت کے عقیدے سے الگ مت ہو. آج یہ عزم مصمم کر کے اٹھو کہ صدیق کا, عمر کا, عثمان کا اور حضرت علی کا چوتھا نمبر. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. جو اس کے علاوہ بولے وہ رانگ بولی بول رہا ہے. میرے بزرگوں, دوستو, اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے. اور یہ بیان سن کے آن لائن بھی کافی لوگ سن رہے ہیں, بڑی تعداد میں. تو ایک بات بتا دوں کہ میں کرلا ہی میں رہتا ہوں. میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کل کوئی انٹرنیٹ پہ چھوٹی سی کلپ ڈالے. ایک بابا ہے, بہت ضرورت سے زیادہ قابل ہے, پتہ نہیں وہ کس مدرسے کے فارغ ہیں. جب وہ اردو بولتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ اگل رہے ہیں. ہمارے مولانا توکل صاحب ہیں, فرمانے لگے حضرت ذرا اس کی خبر لیجئے. میں نے کہا بیچارے کو کوئی جانتا نہیں ہے دو چار مریدوں کے علاوہ, نام لے لوں گا تو خامخواہ فیمس ہو جائے گا. ہمارے سامنے مناظرے میں آیا تھا, گینڈا سوامی کرسی پہ بیٹھا ہوا, کتابیں نیچے رکھی ہوئی. میں نے کہا نیچے بیٹھو بدبخت, تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے. کلام اللہ نیچے رکھا ہے اور حدیث کی کتابیں نیچے رکھی ہیں. تو وہ پیر صاحب ہے تو بہرحال اٹھ گیا وہ. اس کے بعد سے وہ کنٹینیو ویڈیوز بنا کے ڈالتا ہے. کچھ اس کے بھی دو چار ماننے چاہنے والے, بہت زیادہ تو فیمس نہیں ہے. پہلے ٹائر پنچر کا کام کرتے تھے لیکن دکان چلی نہیں, تو سب سے آسان بنا موڑی کا دھندا کیا ہے؟ ابن رشد کہتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے تو مذہب کا لباس پہن لو. اور یہ بنا موڑی کا بہت اچھا دھندا ہے. خوب بال وال بڑھا لو, ایڑے چالے کرو. مستان ہے, بہت بڑے مجذوب ہیں, بہت پہنچیلے ہیں, بہت یہ ہے. اور پیر صاحب بھی کم چاپلوس نہیں ہوتے, جگہ جگہ ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. پیر لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں آج کل. ایک شاعر صاحب نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. بولے میں ایک مجلس میں گیا, پیر صاحب کی مجلس تھی, ان کے ابا کا عرس تھا. تو میں نے جب حمد پڑھی تو کسی کو کوئی جوش ہی نہیں آیا, سب ایسے بدھ بنے خاموش تھے. جب نعت پڑھی تب بھی کوئی حرکت نہیں. لیکن جیسے ہی پیر صاحب کے شان میں نے کلام پڑھنا شروع کیا تو مریدوں نے نوازنا شروع کر دیا. اب نوازنا شروع کیا تو شاعر صاحب فارغ ہوئے تو بعد میں کہا حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں, آپ بھی جائیں گے؟ کہا اس سال میں بھی آ رہا ہوں. بہرحال شاعر صاحب چلے گئے حج کے لیے, پیر صاحب نہیں جا سکے. شاعر صاحب وہاں سے واپس آئے تو پھر ایک مرتبہ جلسہ ہوا تو شاعر صاحب نے یوں ہی پھکی مار دی, یوں ہی چھوڑ دیا پڑیا. بولے جب میں حج کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں میرے آگے آگے آپ کے پیر صاحب چل رہے ہیں. مقام ابراہیم پر آپ کے پیر صاحب, مساح پر آپ کے پیر صاحب, مسجد نبوی میں آپ کے پیر صاحب. اور کیا مریدین. لوگوں نے کہا لیکن ہمارے پیر صاحب تو اس سال حج کے لیے گئے نہیں. تو کہا جو میں نے دیکھا وہ جھوٹ ہے. تو لوگوں نے پیر صاحب کو جا کر بتایا حضور آپ اس سال گئے نہیں لیکن شاعر صاحب ایسا کہہ رہے ہیں. تو پیر صاحب بھی بہت چالو چیز تھی, بہت فارورڈ تھے, بہت اسمارٹ تھے. اسٹیج پر آ گئے کہ آہا آپ نے فقیر کا راز فاش کر دیا, آپ نے فقیر کا راز فاش کر دیا. بہت چالو چیز ہے پیر صاحب. لوگ کان کھول کے سن لو, پیر میں 4 باتیں ضروری. نمبر 1 پیر ٹناٹن کھناکھن ٹنچ سنی ہونا چاہیے جو اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت پر ہو. نمبر 2 پیر کا سلسلہ نبی کریم تک ملنا چاہیے, اتصال سلسلہ.
یہ جو 22 فٹ کے بال رکھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا ملنگ بن رہا ہے، کوئی کسی کی دیوانی بن رہا ہے، کوئی کسی کی سہاگن بن رہا ہے، کوئی کسی کی ناگن بن رہا ہے، کوئی کسی کی ابھاگن بن رہا ہے، کوئی پیلے وسط پہن کے گھوم رہا ہے، مجھ پہ نماز روزہ معاف ہے، کوئی چوڑی اوڑی ڈال کے کڑا پہن کر ناک میں نتنی باندھ کر موسیٰ کی سہاگن بن رہا ہے۔ ہم تو مجذوب ہیں، ہم پر نماز نہیں ہے۔ حرام خورو، کھاتے وقت 72 قسم کے آئٹم ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہو، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو مجذوب بنتے ہو۔ سچا مجذوب تو وہ ہے کہ جسے ہوش ہی نہ ہو، کھانے پینے کا برابر ہوش ہے، مریدیوں کے ساتھ ڈانس کرنے کا ہوش ہے، مالدار مریدوں کو آگے بلانے کا ہوش ہے، لیکن جب روزے اور نماز کی بات آئے تو پھر شریعت ان سے اٹھا لی جاتی ہے۔ بہرحال نمبر 2، پیر کا سلسلہ سرکار تک ملنا چاہیے۔ نمبر 3 یہ اسے اتنا علم ہو کہ عقائد کے مسائل وہ کتابوں سے نکال سکے اور مریدوں کو بتا سکے۔ اور نمبر 4 متبع سنت ہو۔ آج جن کا دن ہم منا رہے ہیں، ابو بکر صدیق، خدا کی قسم پہلے مسلمان، نبی پہ ہر وقت جان چھڑکنے والے، سفر و حضر میں نبی کے ساتھ رہنے والے، اپنا سارا مال غزوہ تبوک کے موقع پر راہ خدا میں خرچ کرنے والے، وہ صدیق اکبر کہ جن کو حضور نے 17 نمازوں کے لیے آگے بڑھایا، وہ صدیق اکبر کہ حضرت عائشہ کی گود میں سرکار سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، چاندنی رات ہے، آسمان پہ تارے بھی جھلملا رہے ہیں۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، کیا کسی شخص کی نیکیاں اتنی ہوں گی جتنے آسمان میں تارے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہے۔ حضرت عائشہ تڑپ گئی، یا رسول اللہ جب عمر کی نیکیوں کا یہ عالم ہے تو میرے باپ ابو بکر کی نیکی کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، افضلیت سیدنا صدیق اکبر، مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ کہ جن کو زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی کا فرمایا ہوا کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جنہیں قرآن جنتی کہہ رہا ہے، ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ روتے بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا کہ جسے بکریاں چبا لیتی، میں کوئی کنکر ہوتا جس سے حساب نہ لیا جاتا، اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ آج جو یہ مستنڈے پیر بمبئی میں گھوم رہے ہیں، لوگوں کو نماز روزہ معاف کروانے والوں، ابے خبیثوں، دیکھو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر میرا ایک پیر جنت میں چلا جائے اور ایک پیر جنت کے باہر ہو تب بھی میرے دل سے اللہ کا ڈر نہیں نکلے گا، یعنی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ ارے قرآن جسے اتقا کہہ رہا ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، قرآن جسے سب سے بڑا متقی کہہ رہا ہے وہ فرما رہا ہے کہ میرا ایک پیر اگر جنت میں ہو اور ایک پیر جنت سے باہر تب بھی میرے رب کا ڈر میرے دل سے نہیں نکل سکتا ہے۔ تم کیسے بے خوف ہو گئے؟ تم اذان ہوتی ہے مریدوں کے ساتھ قوالیاں کرتے ہو، بھانگڑے ڈالتے ہو، علماء سے دشمنی کراتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو ملا کا دین الگ ہے، مولا کا دین الگ ہے۔ ابے او خبیثوں، گنجیڑیوں، نشیڑیوں، ابے او چلم پھونکنے والے، حرام خورو، مولا علی کے صحیح جانشین یہ علماء کرام۔ ہاں ہاں بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی شہر علم کا دروازہ ہے، مولا کا چاہنے والا علم والا ہوگا، ایسے بھنگی نہیں ہوں گے کہ جنہیں سورۃ الفاتحہ تک نہ آتی ہو۔ خدا کی قسم ایسوں کے چکروں میں نہ پڑو، نہ ان سے دعا تعویذ لو، نہ ان کی خامخواہوں میں جاؤ، نہ ان کے باپ دادا جو مر کھپ گئے اور جن کی مزاریں بن گئی ہے وہاں جا کر ان کے عرسوں میں شرکت کرو۔ جو بدعتی ہیں، صحابہ پر بھونکنے والے بد مذہب ہیں، ان سے ہر تعلق توڑ لو۔ بے شک۔ اب بہت بھونکیں گے صاحب، تو ایک بات بتا دوں کہ جن کو مناظرے کا شوق چل رہا ہے، افضلیت صدیق اکبر کے عنوان سے، حضرت امیر معاویہ کے عنوان سے، حضرت سفیان و ہندا کے عنوان سے، میں کرلا میں رہتا ہوں، میرا نمبر بھی نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، آ جانا انشاءاللہ الرحمن آپ کا شوق پورا کر دوں گا۔ ہاں ہاں بے شک۔ آئی سمجھ میں بات؟
جن جن کو مناظرے کا شوق چرایا ہو، جو ایرانی چائے پی کر جن کا دماغ خراب ہو گیا ہو اور شیعت کی بولی بول رہے ہوں، شیعت کی بولی بول رہے ہوں، ان سبھی کو میرا چیلنج ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے میں نے بہت اختصار سے بیان کیا، چونکہ 8 روز سے میری طبیعت خود سے ہی نہیں تھی، بخار میں اور سردی کھانسی میں تھا، میں نے بہت دوائیں وغیرہ لی، بہت احتیاط برتا، پانی وغیرہ پینے کے معاملے میں بہت پرہیز کیا کہ کسی طرح میں حاضر ہو جاؤں، 1 آدھ گھنٹہ بیان کر لوں، نہ جانے کی صورت میں عوام بدزن ہو جاتی کہ تاریخ دے کر آتے نہیں، اس لیے میں حاضر آیا۔ تو میرا چیلنج اچھے سے نوٹ کر لو، اگر میرے جانے کے بعد گوونڈی میں بھی کسی کو مناظرے کا شوق چل رہا ہے تو بلا لینا، یہ فقیر حاضر آ جائے گا، اور اگر میرے گھر پہ آنا چاہتے ہو قصر ابو حنیفہ پر تو آ جاؤ، الحمدللہ موسٹ ویلکم فار ٹھکائی، اینی ٹائم، کبھی بھی آؤ، بہت اچھے سے تمہاری خاطر کروں گا، اتنے اچھے سے کہ ساری بقراتی پچھلے راستے سے نکل جائے، اور زیادہ بقراتی ہمارے سامنے مت جھاڑنا۔ ایک بہت بڑا بقرات تھا، غیر مقلد گیا لکھنؤ، تو غیر مقلد یہ گوگل کے مقلد اہل حدیث، آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، انٹرنیٹ سے حدیثیں پڑھ پڑھ کے بڑے بڑے اماموں پہ بھونکتے، تو گیا لکھنؤ تو ایک نواب صاحب کے ہاں اس کو نوکری مل گئی۔ اب نواب صاحب کے ہاں اردو بہت بولی جاتی تھی، تو وہ اس نے 2 لفظوں کا رٹا مار لیا، تشریف رکھیے، تناول فرمائیے۔ اب اس نے کہا یہی بات میں اپنے گاؤں میں جا کر مولویوں کی دعوت کر کے بولوں گا۔ گاؤں گیا، دعوت کیا، سارے مولوی آ گئے، اب اس کو بقراتی بگارنا تھا کہ میں بہت قابل ہوں، اب سارے مولوی آ گئے تو اس کو یاد ہی نہیں آ رہا بولنا کیا ہے، اب آئن ٹائم پہ بھول گیا بیچارہ، بڑی دیر جو ہے بغلیں بجانے کے بعد کیا بولوں کیا بولوں کیا بولوں، تو پھر کہتا بیٹھو اور ٹھوسو، آئی سمجھ میں بات؟ تو جو نقلی مال ہے وہ اصلی کے سامنے آنے کے بعد اس کی قلعی خود بخود کھل جاتی ہے۔ تو جتنے لوگ آن لائن سن رہے ہیں، آف لائن سن رہے ہیں، بعد میں اگر بخار چڑھے تو یہ فقیر کلیم حنفی رضوی مسلک اعلی حضرت کا ادنا خادم، عظمت صحابہ کے حوالے سے، عظمت شیخین کے حوالے سے، ائمہ اربعہ کے حوالے سے، اہل سنت کے سچے مذہب کے حوالے سے اینی ٹائم مناظرے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو منعقد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو اتنی اچھی محفل انہوں نے منعقد کی، اور جو علماء یہاں تشریف لائے، جیسے ہمارے مولانا یونس صاحب مفتی، رئیس صاحب، سید شمشاد صاحب مفتی، فیروز صاحب، اور بھی کئی سارے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا آپ حضرات بیٹھے